ایک کام آپ کر لو، ایک کام میری پردے میں بیٹھنے والی بہنیں کر لیں، اللہ اکبر، جب آپ گھر آیا کرو، قرضہ آپ نے لیا، دکان کے اوپر کمپنیوں کا بوجھ آپ پہ چڑھا ہوا، ادھار لے کے کھاد آپ نے فصل بیجی، آپ کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ گھر جب آیا کرو تو سارے گلے، سارے بوجھ، ساری پریشانیاں گھر چھوڑ کے آیا کرو، اور گھر آنے کے بعد کہا کرو الحمدللہ، بے سکونی سے سکون میں آ گیا، اپنی بیوی کو صحیح سلامت دیکھا، جنتی حوروں کی سرداروں کو دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا، اللہ اکبر، میرے لیے مغفرت کرنے والے ہاتھ اٹھانے والوں کو دیکھا، باہر طرح طرح کے کھانے تھے، طرح طرح کے دسترخوان لگے تھے، میں نے کہا نہیں جی نہیں، میرے گھر والی کی دال روٹی مجھے اچھی، یہ میٹھا بول بول لو، رب اکبر کی قسم تمہاری بیوی تمہاری اس مٹھاس سے تمہاری جوتی کے اندر پانی پی کے دکھائے گی۔ جب گھر آ کے کتا بلنا شروع کر دیں گے تو اس کے منہ کے اندر بھی زبان ہے۔ قرضے ہم نے لیے، بوجھ دکانوں پہ ہمارا چڑھا، کمیٹیاں ہم کھا گئے، جوتیاں اس کو پڑ رہی ہیں، کیوں بھائی؟ کپڑوں کی کلف میری نہ ٹوٹے، زبان کا اول فول اس کے لیے۔ اور میری بیٹی تو بھی آج سے اپنے گھر میں عمل چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، پیار چاہتی ہے، جب تیرا شوہر کرے دیکھ دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کیا کر، کہ الحمدللہ سہاگن چھوڑ کے گیا تھا، سہاگن آ کے ملاقات کی، آپ کو کیا خبر؟ اگر آپ نے باہر روٹی نہیں کھائی تو میں نے کیا روٹی کھا لی، میں بھی تیرے لیے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوں، ہاتھ دھو کے بیٹھ جا، تازی پکا کے لے کے آؤں گی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، اگر مزاج کے اندر پیار آ جائے گا، مزاج کے اندر ہم آنگی آ جائے گی، تو اللہ کی قسم دونوں میاں بیوی ایک گاڑی کا، میرے عزیزوں تمہیں پہیا بن کے دکھائیں گے، تیرے پر حالات آئے بیوی ساتھ دے گی، بیوی پر حالات آئے شوہر ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چلو میرے عزیزوں، آپ کو کالا باغ سے اٹھا کر سیرت کی جھلک دینے کے لیے مکے مدینے لے جاؤ، رحمت کائنات ہے، پیوند والا لباس پہنا ہوا، اور گھر والی کے پاس اتنا پیسہ کہ اسے نہیں پتا میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ نبھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوچھ لیا رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے خدیجہ کیا بات ہے؟ جب میں مسجد سے گھر کی طرف آتی ہوں، پہلے دروازہ کھولنے کے لیے، پہلے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی الارم نہیں بجاتا، کوئی کگھورا نہیں مارتا، کوئی سوٹی نہیں کھٹکھٹاتا، بلال، انس، ابو ہریرہ کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجتا۔ اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ کہنے لگی سونا، جب آپ مسجد نبوی سے نکلتے ہو، بھینی بھینی مدینے میں ہوا چلتی ہے، یہ ہوا تیرے وجود سے، تیرے جسم اثر سے ٹکرا کر میرے دروازے پر آتی ہے، یہی وجہ ہے آپ کے آنے سے پہلے نبوت کی خوشبو میرے گھر میں آ جاتی ہے۔ شان رسالت، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی۔ میری بیٹی یہ سارے تیرے باپ دادے بیٹھے، میں بھی تیرا چاچا بھتیجا کہیں سے لگتا ہوں گا، اپنے گھر کے اندر بھائی کہے نا ملازمہ رکھ لے، اماں کہے کو 2000 پہ رکھ لے، نہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، سارے کپڑے میں دوں گی، اور شور کے گھر آگے کہتی میں تو کم نہیں ہوں، پتہ نہیں بھی کون سی منطق ہے۔ وہاں 104 بخار ہو تو 10 افراد کے کپڑے، پورے گھر میں جھاڑو، پورے گھر میں پوچھا، لکڑی کی انگیٹھی کے اوپر پورا کھانا پکتا ہے، یا تو سر میں درد ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج بیماری نہیں آئی، اللہ اکبر، دماغ کا فطور بدل گیا ہے۔ سن، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 19 یا 20 آپ کے گھر نوکرانیاں تھی، سارا کام ماں خدیجہ کے ویڑے کا، گھر کا، جانوروں کو دانا پانی ڈالنے کا ساری یہ خادمہ کرتی تھی۔ جب رحمت للعالمین سرکار مدینہ روح و قلب سینہ پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، ماں سب کنیزاؤں کو، سب خادموں کو کہتی پرے پرے ہٹ جاؤ، اب یہ جانے ان کا کام، جانے میں جانو، آٹا خود گوندے، چولہا خود جلائے، سالن خود بنائے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر رحمت کائنات کے پاس آئی،
گئی. بڈھڑی عورت 60-65 سال کو عمر ہو رہی ہے, چال ڈال میں فرق آ گیا, لچک آ گئی. حضور دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی محبوبہ مجھے پتہ ہے آپ کیوں ہنس رہے ہو, میرے اندر لچک آ گئی, چلا میرے سے نہیں جاتا, ٹانگ پاؤں آگے پیچھے ہو رہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں خدیجہ, نہ تیرے لباس پیاسا نہ تیری چال ڈال پیاسا, یہ پیچھے جبرائیل نے مجھے, جو میرے پیچھے کھڑا ہے اس نے مجھے ہنسا دیا. اے خدیجہ تیرے گھر کے اندر 20 نوکرانیاں, اللہ اکبر, جب مکے کا در یتیم فاطمہ کا ابا حسین کا نانا جب تیرے گھر کے اندر آتا ہے, خدیجہ سب کو بٹھا کر جب تو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر میرے سامنے لاتی ہے, خدا کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو سلام دے کر تیرے دروازے پہ بھیج دیا. یہاں تو کہتی میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, اپنے بچے میں کوئی گھر سے لے کے آئی ہوں. اور بعض مردہ ایسے مولانا جملے منہ سے نکلتے کہتے کتورے میں کروں لے کے آئی ہے, پھر یہ کتورے تجھے جنت میں لے کے جائیں گے. مکان بنانے میں کمی نہیں, دکان بنانے میں کمی نہیں, کاروبار مکانے بنانے میں کمی نہیں, سیاست کے اندر نام کمانے میں کمی نہیں, لیکن ایک جگہ ہم سارے کے سارے ناکام ہو گئے سوائے چند ایک کے. وہ ناکام کیا کہ اولاد بنانے میں ہم ناکام ہو گئے. اس اسٹیج کی میں بات نہیں کرتا, علماء اکرام کی بات نہیں کرتا, اپنے جیسے نکموں کی آپ تو بہت معتبر ہو, اپنے جیسے نکموں کی بات کرتا ہوں. کیا آپ کے اندر مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے اللہ میری اولاد میرے جیسی بن جائے؟ جب تو اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں بناتا, سمجھ تو اولاد کی تربیت کے اندر ناکام ہو گیا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, اللہ نے 5 بھائیوں کو 4 بہنوں کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا. چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, ابا تعارف کرایا کرتے تھے. سن 1979-82 میں تو ابا فوت ہو گیا. 5-6 سال ہلکی ہلکی جھلک یاد ہے. ابا تعارف, یہ میرا بچہ سورہ قاریہ اس وقت ابا کے 3 دن مرنے سے پہلے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث میری سورت تھی. یقین جانو یہ میرا سبق تھا. ابا تعارف کراتے تھے, میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے, میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے, یہ حافظ قرآن 8ویں میں پڑھ رہا ہے, یہ 10ویں کا امتحان دے رہا حافظ قرآن ہے, 5 مصلے اس نے سنا لیے. لیکن میرے عزیزو اب مہمان کے سامنے ہماری نسل عقل آ جائے, خدا کی قسم تعارف کراتے ہماری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ تربیت میرے عزیزو مولوی نے نہیں کی, مدرسے نے نہیں کی. یہ تربیت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے مدرسے میں ہوئی. گھر کی تربیت کو, تربیت کرنے والوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ دکان کو نظر نہیں لگی, مکان کو نظر نہیں لگی. میری بہنا, میری بچیوں, میری لاڈلی, میری پیاری, میری دھی, میری رانی, جنتی حوروں کی سردارن, تیری گود کو کسی کی نظر لگ گئی. اس گود کے اندر تو عبد القادر جیلانی آئے تھے, اس گود کے اندر بایزید بستامی آئے تھے, اس گود کے اندر خواجہ خان محمد آئے تھے, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آئے تھے, یوسف بنوری آئے تھے, یوسف لدھیانوی آئے تھے, غلام غوث ہزاروی. برسوں ترسوں میرے عزیزو, اللہ اکبر, سیرت کانفرنس بفا مانسیرا کے اندر بیٹھا تھا. حضرت غلام غوث ہزاروی کی قبر پر پچھواڑے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے شہر کے اندر مجھے آتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یا ختم نبوت کا مجاہد حرام کر رہا ہے. میرے سے یہ نہ پوچھ لے عبدالحلال, خطابت تو بعد میں سنا, پہلے بتا ختم نبوت کے لیے کیا کر کے آیا ہے. مکے مار مار کے پوچھیں گے یہ لوگ قیامت کے دن, پھٹکنے نہیں دیں گے حضور کے حوض کوثر پر. بے شرمو, اب ختم نبوت کے لیے جان دے کے آئے, تم ان کی پروڈکٹ کو دکان پر بیچ بیچ کے عمرہ کرنے جاتے تھے. اتنی دشمنی تمہیں قادیانیوں سے اتنی ہم ہی ہے. ہم کیوں کہتے پھرنے شیطان کی پروڈکٹ مصنوعات ختم کر دو, فلانی چیز ختم کر دو, کیوں نہیں کرتے؟ گھر دکان کو نظر نہیں لگی, گود کو اور تربیت کو نظر لگ گئی. یار کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھتا ہے, اولاد کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. یہ اولاد تو کندھا تجھے دے کے تجھے جنت کے اندر کیسے لے کے جائے گی؟ اول سے لے کر آخر تک ماسٹر صاحب کوئی ایسا نہیں جس نے کوئی جنازہ نہ پڑھا ہو یا پڑھایا نہ ہو. کوئی 2, کوئی 3, کوئی 4,
میرے عزیزوں اعلان ہوتا ہے صفیں درست کر لو، 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ میرے ویروں اپنے بچوں سے جا کے میٹرک کا، سائنس کا، ایف ایس سی کا، بایو کیمسٹری کا سبق نہ سنو، رزلٹ نہ پوچھو، جاؤ 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 کالا باغ والو اپنے بچوں سے جا کے جنازے والی دعا سن لو۔ اگر تیرا 15 سال کا، تیرا 20 سال کا بچہ یہ دعا سنا دے تو سمجھ جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز اگر تیرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ جا جنت میں جانے کے لیے تیرا بڑا بیٹا ہی رکاوٹ بن جائے گا۔ کیا کمایا ہم نے؟ یہ کمایا جس کو اللہ نے کبھی رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، یہ چیز بنائی دنیا جیفا و طالبها کلاب، مردار پیچھے بھاگنے والا کتا ہے، انسان ہی نہیں، اس میں فخر کر کے بیٹھے۔ اولاد، بیوی کا مزاج، گھر کا ماحول ایسا بنا کے جاؤ تیری میری بیوی، تیری میری دیدیانی جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑی ہو کے رو کے دکھائے، اس کے 2 آنسوؤں کی برکت سے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بدنصیبی یہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بدنصیبی کالا باغ والو یہ کہ پورا سال گزر گیا میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک ہی نہیں کھول کے دیکھا، بدنصیبی یہ پورا ہفتہ گزر گیا میرا جوان مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے گوشت نہ ملا، بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے ترکاری سبزی اچار نہ ملا، بدنصیبی نصیب تو پھوٹ گئے، پوری 5 نمازوں کی اذان ہو گئی، میرے گھر میں کسی نے مصلی نہیں بچھایا۔